محمد صاحب والی انرجی ہے اور نہ مجھ میں بیرسٹر صاحب جتنی اونچی آواز. تو میں اسی ٹینور سے اور ٹون سے بات کروں, یہ برا مت مانیے گا. الیکشن میں بہت چیز کیا, گلا بیٹھ گیا. الحمدللہ بہت عزت فیل ہو رہی ہے یہاں آ کے. میں بھی آپ کی طرح وکیل ہوں, پریکٹس نہیں کرتی کیونکہ لائسنس کے پیسے نہیں بھرے اور یہ پورا الیکشن چلے مانگ کے ہم نے کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ میں لائسنس کے پیسے بھی بھر دوں گی تو پھر آپ کے ساتھ عدالتوں میں ہی نظر آؤں گی اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں چھوڑا جو حالات اسی طرح لگ رہے ہیں. دو چار باتیں آپ سے کرنی تھی. دیکھیے آج ہمارا ٹاپک تھا رول آف لا. آپ سب پریکٹسنگ کو بلائیں, آپ کو کیا لیکچر دوں, لیکن جس جدوجہد سے ہم گزر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کیونکہ یہ جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے. ہم ہمیشہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال دا خدے دے, یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے, چاہے ہماری جانی ہے, چاہے ہماری مال ہے, چاہے ہماری عزت ہے یا زندگی ہے. تو ہم جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ یا عدالتوں میں یا خان صاحب کے ساتھ, یہ صرف اس ملک پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں ہے. الحمدللہ اس میز پہ آپ جو فرنٹ روز ہیں یہ سارے لوگ صاحب نصاب ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کی عزتیں, ان کی اولادیں ہیں. ہمارے خان صاحب کی طرح اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے گھروں کی بے حرمتی برداشت کی, اپنے اوپر جیل برداشت کی, ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لا پہ نہیں چلتا. رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے آسان بول دیا تھا, دو نہیں ایک پاکستان. مالدار کے لیے الگ قانون, مائک بند ہو گیا, چلو خیر میں ویسے اونچا بولتی ہوں, غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ نہیں ہو سکتا. میں جب جیل گئی تھی اڈیالہ, اس کو تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے, تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہیں, کوئی پڑھے لکھے لوگ, کوئی مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا, جن کے ساتھ ملے پڑے لوگ. آگے سے مجھے جواب دینے کیجیے الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے, مالدار کوئی نہیں آتا. یہ آپ کے ملک کا حال ہے. ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے, اور اسی لیے میں رول آف لا کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ, صرف سوچ کے لیے. جو آپ سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ رول آف لا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اکنامک ایکوالٹی پہ, معاشی ایکوالٹی. کماتے آپ, ٹیکسز آپ دیتے ہیں, اس کے مہنگے جوتے کون خریدتا ہے؟ ایک اور بھی ہے وہ بھی خریدتا ہے. ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی, میں اور آپ سب ٹیکس پیئر, ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں, لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, باہر لے کے انویسٹ کر دیا, انویسٹ بھی نہیں کیا, اپنے لیے گھر خرید لیے. خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے, 2 گناہ ہے خان صاحب. ایک انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کی, اس کی ان کو سزا, اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا, وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے, اس لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے. 52 مسلمان ممالک ہیں OIC میں, کسی نے آج تک ہمت نہیں کہ اقوام متحدہ میں یہ لفظ بولے, اس نے بولا. آگے سے وہ بولتے ہیں جو ناراضگی والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی, وہ پشتو میں کہتے ہیں دیکھ مشرق کو, کس نے اس کو بڑا بنایا, اس کے اللہ نے اس کو بڑا بنایا. دل جگہ رکھیں گے تو آپ بھی یہ بات کریں. ہم ساری دنیا اکنامک ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم جنگ کی طرف نہیں جاتے, ہم کسی سے نہیں لڑتے, لیکن غلامی 76 سال بعد غلامی ایکسیپٹ کرنا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو پاکستانیوں نے اپنا خون دے دے کے پاکستان بنایا تھا, ادھر کے لیے بنایا تھا, کدھر کی ایکوالٹی بفور دا لا. علی کو آئی تھنک 8-10 دفعہ لے کے گئے, اصل کیسے صاحب کو پتہ نہیں 100 دفعہ لے کے گئے, مجھے تو 2 دفعہ لے کے گئے, ایک دفعہ جیل, ایک دفعہ کہیں اور گھما دیا. بات اس کی نہیں ہے. میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں میں جیل گئی, کیونکہ جیل ایک ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے غریب اور مجبوروں کے لیے جو 30,000 روپے کے لیے چوری کرتے ہیں. جو 30,000 چوری کرتے ہیں اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, اور جو 30,000 پہ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, ہم نے کسی سے نہیں جھگڑنا, ہم نے کسی کو غلط الفاظ نہیں کیا, ہم نے صرف وہ یاد رکھنا ہے جو ہمارا اللہ, ہمارا رسول اللہ علیہ السلام, ہمارے قائد اعظم اور ہمارے خان صاحب نے ہمیں کہا. رول آف لا کا مطلب 2 نہیں 1 پاکستان. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب 2 نہیں 1 پاکستان ہوں گے
تب اکنامک ایکوالٹی آئے گی. اور اس وقت جو خوف ہے خان صاحب کا ان دشمنوں کا, خاص کر بیرونی جو آپ کے دشمن ہے, ایک ہی مسئلہ ہے. اگر پاکستان اپنی فل انڈیپینڈنس پہ پہنچتا ہے, اگر ہمیں اکنامک برتری ملتی ہے, ہم معاشی طور پہ اسٹیبل ہوتے ہیں, صحت کارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے, ہمارے پاس اسپتال ہو, ہمارے پاس اسکول ہو, ہماری بچیاں اسکول جائیں, ہمارے نوجوان نوکر کا بیٹا نوکر, ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور, باورچی کا بیٹا باورچی, یہ لوگ یہ روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اس کو نہیں رہنے دیں گے. میں اس آخری بات کو ختم کرتی ہوں. ہمارے بہت سینئر ایم ایل اے تھے, اللہ ان کو بخشے, نون لیگ سے تھے, انہوں نے مجھے دفعہ اسمبلی میں بولا کہ ہمیں آپ کے خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پاکستان میں ایکوالٹی چاہتا ہے, ایکوالٹی بفور دا لا. تو میں نے پوچھا کہ اس میں برا کیا ہے؟ داغے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اللہ نے چودھری پیدا کیا, اور وہ ایک بندہ ہمارا آج اس میں نے بیٹھا ہوا تھا بغل میں, کہتے ہیں اس کو اللہ نے کمی کمی پیدا کیا. مجھے تو کمی کمی کا مطلب ہی نہیں پتا تھا کہ کمی کمی کیا ہوتا ہے. کہتا ہے میڈم میں چودھری ہوں, یہ غریب ہے, اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے, اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہی ریزن ہے کہ خان صاحب سے ان لوگوں کو نفرت ہے, خاص کر آپ کے مغربی دشمنوں کو. اور وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہے, دشمن آپ نے خود ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی امریکہ کا کانگریسمین بک گیا, امریکہ کا سینیٹر بک گیا, UK ہاؤس آف کامنز میں کوئی بک گیا, اور یہاں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بک جاتے ہیں. یہ میرے جتنے یہاں کالجز بیٹھے ہیں, ہم سب کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوا ہے کہ اس بندے کو چھوڑو, اور ہم اس بندے کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ رول آف لا کو مانتا ہے اور یہ رول آف لا کو امپوز کرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں, کسی میں ہیرے نہیں چڑھے ہوئے, ہم سب گنہگار ہیں, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو راہ راست پہ ہمیں چلانے والا ہو ہم اس کی عزت کریں, وہ آپ میں ہوں یا ہم میں سے ہوں. تو آج میرے آنے کا مطلب یہی تھا. میں بہت شکریہ ادا کرنا بھی چاہتی ہوں معظم صاحب کو, میں بھول نہیں بتانا, انہوں نے میرے ہر ایک کیس کیے ہیں. شیخ افضل مروا صاحب نے, معظم صاحب نے, علی بخاری بھائی نے, مجھ تک آج تک کسی نے فیس لی ہے, مجھے پتا چل گیا وہ کہ میری کیا حیثیت ہے فائنینشلی, تو الحمدللہ سب مجھ پہ رحم کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح IMF نے اور پاکستان کے وکلاء نے جہاد لڑا ہے, آپ نے اس کو پیچھے بھی دیکھنا کہ ہم نے آگے آپ کیا کریں گے. ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, خاص کر نوجوان بچوں سے, بچیوں سے. آپ مستقبل ہیں, ہم نے آپ کو پاس آن کرنا. اور ایک پرسنل بات بتا دوں, میں کبھی یہ بات نہیں کرتی, بٹ ابھی میں نے ریسنٹلی بتایا کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں. اگر اس پاکستان کے بچے بڑھ جائیں گے تو میں انشاءاللہ اللہ مجھے سنبھالے گا. مجھے لوگوں کے لیے بہتری چاہیے, اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. پاکستان زندہ باد.